میڈم توقعات کے مطابق فیصلہ آیا ہے؟ سر یہ پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلہ آیا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، مبارک ہینڈلرز، باؤجی اور حکومت آپ سب کو مبارک۔ وہ جو سائفر کبھی تھا ہی نہیں بلکہ مریم نواز کے مطابق ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کو عمران خان نے مجمع میں لہرایا تھا۔ سلیم صافی کے مطابق عمران خان نے جھوٹ بولا تھا کہ سائفر کسی ملک کے کسی عہدیدار نے اسے بھیجا ہی نہیں۔ حامد میر صاحب اور نجم سیٹھی کے مطابق اسی سائفر کی کاپیاں ان کے پاس بھی موجود تھیں۔ شہباز شریف کے مطابق سائفر صرف ایک ڈرامہ تھا، اور پھر وہ سائفر اچانک اتنا اہم ہو گیا کہ یہ کہا جانے لگا کہ عمران خان کو اسی سائفر کیس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے۔ سائفر کیس عمران خان کی سیاست کا اختتام ہے۔ سائفر کیس سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا، اور نہ ہے اور نہ ہوگا۔ عمران خان نے سائفر چرایا، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے۔ سب چھوڑو، انجینئر مرزا صاحب جو مذہبی معاملات کے بعد قانونی معاملات پر بھی اتنا عبور حاصل کر گئے تھے کہ انہوں نے بھی یہی پریڈکشن کر دی تھی کہ سائفر کیس میں تو عمران خان کی سزائے موت پکی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اور خصوصاً یہ جو سائفر کیس ہے نا، یہ مجھے پتا ہے یہ کتنا خطرناک کیس ہے۔ یعنی اسی طریقے سے کہ میں اٹامک انرجی کے ایک ادارے کا ملازم رہا ہوں اور مجھ سے کوئی ڈرائنگ گھوم جائے تو یہ تو پہلے دن ہم سے الرٹ لیا جاتا ہے کہ اس پر ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ اب خان صاحب کے پتہ نہیں کون سے مشیر تھے جو ان کو یہ مشورے دیتے رہے۔ بتاؤ، اچھا خاصا عالم دین سے ٹاؤٹ بن گیا یہ شخص۔ اس کیس کی اتنی ہائپ بنا دی گئی تھی کہ جیسے اب عمران خان اس کیس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ پوری حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو سائفر اس کے نزدیک جھوٹ تھا، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد اسی سائفر پر پورا بیانیہ کھڑا کیا، مولوی تک استعمال کر ڈالے بھائی۔ لیکن آج اسی معاملے کو عدالت نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ نہ پروسیکیوشن عدالت کو یہ بتا سکی کہ عمران خان نے جو سائفر لہرایا تھا اس کا اصل کانٹینٹ تھا کیا وہی بات جو عمران خان نے عوام کو بتائی۔ نہ عدالت کو وہ سائفر دکھایا گیا، نہ ہی ثابت ہو سکا کہ عمران خان نے جلسے میں جو کچھ کہا تھا اس سے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے، ٹریڈ بند ہوئی، امداد بند ہوئی، سفارت خانہ بند ہوا۔ امریکہ نے کیا وینٹیلیٹر جو معیشت کا وینٹیلیٹر تھا اس کا سوئچ آف کر دیا۔ سخت جملوں کا کوئی تبادلہ ہوا، شہباز شریف کو وہاں بلا کے، امریکہ بلا کے ننگا کیا گیا، یا پھر عدالت نے یہ پوچھا کہ اگر سائفر میں کچھ غلط لکھا نہیں تھا تو ڈیمارش کیوں کیا گیا، پاکستان نے احتجاج کیوں کیا۔ سائفر عدالت میں صرف ایک افسانے کے طور پر ڈسکس ہوتا رہا، اور افسانوں پر سزا نہیں دی جا سکتی، یہ عدالت نے واضح کر دیا۔ سائفر کیس میں عمران خان کی سزا معطل نہیں بلکہ کالعدم ہوئی ہے، یعنی یہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اب اگر یہ فیصلہ چیلنج ہو کر سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے تو بقول بیرسٹر علی ظفر اور دیگر ماہر قانون کہ یہی فیصلہ برقرار رہے گا، اس لیے کیونکہ آپ ٹرائل کورٹس کو تو پھر مینج کر لیتے ہو، لیکن ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں اتنا ننگا ناچ وہ بھی ان حالات میں تو نہیں ہو سکتا کہ جب پہلے ہی سب کے سب اپنی اپنی شلواریں سنبھال لیں کہ جن کی شلواروں سے عمران خان نے ناڑے کھینچ دی ہیں۔ اس سے پہلے توشہ خانہ میں بھی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کلین چٹ مل چکی ہے۔ جریان کے اچانک بہت سارے ماموں پیدا ہو گئے تھے پاکستان میں، تو انہوں نے یہ مقدمہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا، لیکن وہ چلنے سے پہلے ہی دفن ہو گیا۔ اس کے بعد عمران خان کا ایک ہی جرم رہ جاتا ہے، جو ہے بشرا بی بی سے شادی۔ جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شادی کرنا جرم بن گیا۔ ہاں، رنگ رلیاں منانی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کا ذکر پارلیمنٹ سے بازار حسن تک جو کتاب ہے اس میں بھرا پڑا ہے، وہ سب کرنا ہو تو پاکستان میں کھلم کھلا اجازت ہے۔ عدت میں نکاح کیس پر بھی تمام دلائل مکمل ہو چکے تھے اور فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن آخری موقع پر خاور بغیرت مانیکا نے اپنی پلانٹڈ ضلالت دکھائی اور جج صاحب فیصلہ سنائے بغیر فرار ہو گئے۔ اب یہ کیس دوسرے جج سنیں گے اور پہلی سماعت 25 جون کو۔ اس کے علاوہ ایک اور مقدمہ تحریک انصاف کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے 77 مخصوص نشستوں کا، جس کی آج ہی سماعت ہوئی، اور اس سماعت کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کو دیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا زبردست تھپڑ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو رسید کیا۔ یہ فیصل صاحب، یہ ارلیئر میں نے بھی یہی پوچھا تھا تو مائی لارڈ سید منصور علی شاہ نے پوچھا کہ سارا ایڈیفس جو ہے کانسٹیٹیوشن کا یہ اس ووٹر کے رائٹ پہ بیسڈ ہے۔ اب جتنی بحث ہو رہی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے۔ بالفرض آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نہیں تھے پولیٹیکل پارٹی، ٹھیک ہے نا، ان سے غلطی ہو گئی، پی ٹی آئی نے خود ایز اے پولیٹیکل پارٹی کنٹیسٹ کیا، لیکن کیا الیکشن کمیشن اس ووٹر کے رائٹ کو سیکیور کرنا اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے؟ کیا یہ کورٹ، دی ایپیکس کورٹ یا الیکشن کمیشن
یہ الاؤ کر سکتی ہے کہ اس کا رائٹ وائلیٹ ہو اور وہ ڈس انفرنچائزڈ ہو. سو اس پہ بھی پھر اور وہی جو 218 جو ہے جو بار بار مائی لارڈ جیسے منیر نے بھی کہا کہ بار بار ای سی پی یوز کرتا ہے, تو 218 کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے اگر ووٹر کا رائٹ بالکل نہیں پروٹیکٹ کریں گے. کس کا آرٹیکل 17 سر, دیٹ از دا شائننگ رائٹ فار ایوری آرٹیکل 3 سر, دیٹ از دا شائننگ رائٹ فار ایوری. آرٹیکل 17 کے تحت کیا تصحیح نہیں ہو سکتی کہ حق اقدار کو واپس دے دو, کینڈیڈیٹ واپس پی ٹی آئی کو دے دو, وہ کلیم کرے سیٹس بائی چانس یہ ان کی سیٹس ہے. لیکن لوگوں نے فرم بلیور دیٹ دی پیپل ووٹڈ فار پی ٹی آئی ناٹ فار یو. سر بالکل صاحب آپ کنٹینشنز بھجوا. جی میں آج ہی چلیں کل پہ رکھتے ہیں 11:30 بجے. فیصل صاحب, جی ابھی ذکر ہوا تھا ارلیئر کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نام کیوں رکھا گیا. جی ہر دور میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی زیر عتاب ہی رہتی ہے, ان سے بھی پیپلز پارٹی اور تلوار لے لیا گیا. اے پی میں لن کے ساتھ بھی ہوا ہے. اس صورتحال میں ہاؤ یو سی ون مسٹ اینڈ دا کورٹ مسٹ انٹرپریٹ دا لا, کیونکہ یہ جو ایک بظاہر چیزیں ہوتی ہیں اور سب کچھ پتہ بھی ہوتا ہے, ہاؤ شوڈ دی کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس بی انٹرپریٹڈ. اینڈ دا پارٹی از ناٹ امپورٹنٹ, دا لیڈرز آر ناٹ امپورٹنٹ. جسٹس اطہر من اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر تحریک انصاف سے غلطی ہو گئی تھی, یعنی اس نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے جس بنیاد پر بلے کا نشان لے لیا گیا تھا, تو اس غلطی کی وجہ سے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا حق کیوں مارا گیا؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں تھا کہ کوئی ایسا راستہ نکالے جس سے عوام کا جو حق ہے اس کو بچایا جا سکے؟ وہ تو اپنا ووٹ جسے چاہیں اس کو ڈال سکیں, جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس نے کہا جی میں نے سارے پوائنٹس نوٹ کر لیے. اس کے بعد جسٹس جمال مندوخیل کے اسی بلے کے فیصلے کے حوالے سے ریمارکس بھی دیکھ لیجئے. دوسرا کوشچن یہ کہ کیا سمبل لینے کے بعد اس کے جو بقایا حقوق الیکشن لاز میں دیے گئے تھے, کیا وہ حقوق بھی سلب ہوئے, یا وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی تھی, وہ سرٹیفکیٹ کینڈیڈیٹ کو جاری کر سکتی تھی, وہ کینڈیڈیٹ کو مقرر کر سکتی تھی؟ کیا اس آرڈر کے تحت کسی کینڈیڈیٹ پہ پابندی تھی کہ آپ فلاں پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ یہ ساری باتیں, کیا اس کا امپیکٹ صرف یہ تھا کہ سمبل جو کہ ایک پارٹی کو سہولت کے لیے دی جاتی ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے, اس کے علاوہ اس کی کیا ریپرکشنز, جس کو پیش ایسا کیا گیا کہ پارٹی ختم ہو گئی اور جمہوریت کا جنازہ نکال دیا؟ کیا یہ ساری باتیں ہیں؟ یہ بتائیے نکلا کسی نے پڑھا اس نے؟ اس پاکستان تحریک. اب جہاں تک میں سمجھاؤں کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی بات وہ یہ کہ بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا جو فیصلہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے, یا سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا دی تھی. ایسا چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب نے خود ہی سمجھ لیا اور تحریک انصاف کو بطور پارٹی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی, بلکہ اس کے امیدواروں کو جو کہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے تھے, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا. اور یہی وہ بنیادی وجہ بنی کہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب نے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں بھی چھین لیں. اس میں نقصان صرف تحریک انصاف کا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ عوام پاکستان کا ہوا کہ انہوں نے جس پارٹی کو ووٹ کرنا تھا یا ووٹ دیا, اس سے پہلے انتخابی نشان لیا گیا, پھر اس کا نام ہی تبدیل ہو گیا پارلیمنٹ میں جا کر, اس کے بعد جو اسے مخصوص نشستیں ملنی تھیں وہ بھی نہیں مل سکیں. یعنی سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے بلے کے نشان کا اور الیکشن کمیشن پوری پارٹی پر ہی پابندی لگا دیتا ہے. یہ واردات ڈالی ہے اس نظام نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ, اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے, کوئی نئی بات بھی نہیں. معاملات اب چوکوں چوراہوں سے ہوتے ہوئے عدالتوں تک پہنچ چکے ہیں. اچھا, اس بار جو بینچ بنا ہے اس میں قاضی صاحب کی حالت جو ہے نا وہ دیکھنے والی ہے, جن کے ریمارکس پر جسٹس منیب اختر نے بہت سخت رد عمل دیا. ہم آپ کو سننے بیٹھے ہیں, ہم فیصلہ کر لیں گے. I can never say that about you. آپ کر لیں آرگیو, پھر ہم سن آپ یہ سوالات پوچھیں گے. I think that's an unfair statement. نہیں آپ لیے نہیں کہہ رہے ہیں. And it's an unfair statement. چلیں آگے, ایک سونا لائٹر نوٹ, چلیں آگے بڑھتے ہیں. Full court is sitting here. Every judge is entitled to ask whatever question he or she wants at whatever stage. Absolutely correct, but I just want to hear your contentions. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. چلیں فیصل صاحب آپ چلیں پلیز, آرگیو کیجیے. In defense of the Chief Justice, I think it was on the lighter note, sir. I'll repeat what I said and I'll say it. Sir, آپ بھی لائٹر نوٹ پہ یہ کہہ دیں. فیصل صاحب آپ آرگیو کریں گے کیس یا نہیں کریں گے؟ Page 14. مجھے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت بند گلی میں دکھائی دیتے ہیں. ان کے اپنے ساتھی بھی ان کے ریمارکس, فیصلوں اور رویے کی وجہ سے ان کے خلاف جا رہے ہیں. قاضی صاحب سپریم کورٹ میں شاید 100 دن کے مہمان ہیں, اور یہ جو کیس وہ سن رہے ہیں اگر اس کا فیصلہ حکومت
آتے وقت کے حق میں چلا جاتا ہے تو قاضی صاحب مزید 3 سال کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ سکتے ہیں خدا نخواستہ. لیکن ایسا ہوتا ہوا ویسے دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ تمام بارز ان کے ایکسٹینشن کے خلاف ہیں, وکلا اور دوسرے ججز بھی اس کے حق میں نہیں. تو قاضی صاحب صرف حکومت کی ایک غیر آئینی اور مفاد پرستانہ ترمیم کی سپورٹ پر کورٹ میں ٹکے رہنا میرا نہیں خیال کہ پسند فرمائیں گے. پھر جس طرح آج سماعت ہوئی ہے دیگر ججوں کے جو ریمارکس تھے ان سے بھی ایسا کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں بھی حکومتی اتحاد کو مل سکیں کیونکہ یہ ان کا حق ہی نہیں. اگر اس طرح سپریم کورٹ ایک بار پھر سیاسی انجینئرنگ میں استعمال ہوئی تو یہ دروازہ کھل جائے گا. پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا ایک نیا حربہ اور طریقہ مل جائے گا. آپ سوچیں کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے یا اس کے انٹرا پارٹی الیکشن پر کوسچن مارک لگا اور اس سے انتخابی نشان لے لیا گیا. اگر کل کو صورتحال تبدیل ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی ہے تو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتی کیا ہیں کہ ایک بھائی سے وزارت لے کے دوسرے بھائی کو دے دی, بھائی سے لے کر اپنی وزارت بھائی نے بیٹی کو دے دی, بیٹی اپنے بیٹے کو دے دے گی. اسی طرح پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کا کون سا ورکر, کون سا ایسا رہنما جس کا تعلق بھٹو خاندان سے نہ ہو اور وہ کسی مرکزی پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہو, لیڈرشپ کی پوزیشن پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہوتی ہے, راؤنڈ گھوم جاتا ہے, ٹیبل ٹرنز ہو جاتی ہیں, اس کے بعد یہی طریقہ اگر ان پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا گیا تو یہ تو بہت آسانی سے بین ہو سکتی ہیں. ان کے تو انتخابی نشان منٹوں میں لیے جا سکتے ہیں. اس لیے اگر یہ راستہ سپریم کورٹ کھول دیتی ہے اور کل کلا کو یہ جتنا بھی ایک جو پیج بن چکا ہے یہ پھٹ جاتا ہے تو پھر صرف پیج نہیں پھٹے گا, بہت سارے لوگوں کی, بہت سارے جو ہیں کرداروں کی بھی پھٹ جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس سیاسی بحران کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگی یا کوئی اعلی کار بنے گی. یہاں پر چیف الیکشن کمیشن کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ بھی دکھانا بنتا ہے. کمشنر صاحب آپ میرے پہ کیس کروا لو, فونے کر کے کروا لو, تکڑے ہو جاؤ کہ فونے کر کے اس پہ یہ کیس کرو, اس پہ تم مجھے بلیک میل کرو گے, تم مجھے نائل کرا دو, میں دوبارہ آؤں گا, اس سے بڑھ کے آؤں گا, اس عوام کی طاقت سے آؤں گا اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے, تم نے آئین شکنی کی ہے, تم آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو اور تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بلیک میلنگ میں ہمیں نائل کر دو گے, ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پہ جو ہمارے نظریے کے خلاف جائے, جو نظریے سے ہمیں ہٹائے. ایسی 1000 کرسیاں قربان ہیں اس نظریے پہ, جس نظریے پہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے. ہم اس کے لیے تیار ہیں اور میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری برداشت. یہ جو تیور ہیں یہ دراصل عوامی طاقت ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کے لہجے میں نظر آ رہی ہے. جب کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ ہوں, جب آپ عوامی حمایت کے ذریعے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آتے ہوں تو پھر ہی اتنے پر اعتماد رویے سے بات کرتے ہیں کہ کر دو نا اہل, میں پھر سے آ جاؤں گا. اور یہ میسج صرف چیف سلیکشن کمیشن کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے. یہی دراصل آج کی صورتحال ہے کہ آپ جتنا زور لگا کر پی ٹی آئی کو دبانا چاہتے ہیں دبا لیں, مگر وہ اتنی ہی طاقت کے ساتھ باؤنس بیک کر رہی ہے. وجہ عوام ہے. عوام اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور آپ جتنا ظلم کرو گے, جبر کرو گے, اتنا ہی عوامی مقبولیت اس کی بڑھتی چلی جائے گی. پھر معیشت بھی آپ سے نہیں سنبھل رہی. پیٹرول پر 4 روپے کم کرنے کے اگلے ہی دن حکومت نے بجلی پر 3 روپے فی یونٹ بڑھا کر حساب برابر کر دیا. آئی ایم ایف کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جون 2025 میں ڈالر کا ریٹ 330 روپے تک کا ہوگا. یعنی مہنگائی شدید بڑھنے والی ہے اور لوگ پھر سے جیسے پہلے ماضی میں ابھی کچھ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ڈالر ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا, دوبارہ سے کرنا شروع کر دیں گے. اس طرح ڈالر پھر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا اور پہلے سے زیادہ بدترین معاشی بحران کھڑا ہو جائے گا. اس سے پہلے گندم اسکینڈل, دبئی لیکس, خربوں کی کرپشن کے مقدمات معاف, بند انٹرنیٹ سے معاشی نقصان الگ, لا قانونیت, من پسند جمہوریت, ننگی صحافت, بدترین گورننس, غیر اعلانیہ مارشل لا, پولیس گردی, دہشت گردی, قومی اثاثوں کی نیلامی, یہ وہ مسائل ہیں جو پہلے سے موجود ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں گدھا ہو, گھوڑا ہو, ہاتھی ہو, پانی کا جہاز ہو یا اڑنے والا, یہاں تک کہ برج خلیفہ جس پر کھڑا ہے وہ اسٹرکچر ہی کیوں نہ ہو, لامحدود ووٹ برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے وہ گاڑیاں دیکھی ہیں جو سامان لے کر جاتی ہیں, ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے 800 kg میکس. اسی طرح سے ہر اسٹرکچر کا اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس سے زیادہ وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. اگر ڈالا جائے تو پھر جتنی عمارت بنی ہوتی ہے یا جس بھی گاڑی پر آپ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دو وہ بیٹھ جاتی ہے, وہ عمارت جمی بوس ہو جاتی ہے.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو یہ پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی مسائل ہیں تو ہماری ریاست کی بھی ایک لمٹ ہے یہ سارے بوجھ نما بحران برداشت کرنے کی, اور جب یہ لمٹ کراس ہو جائے گی تو پھر معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے, نظام گر جائے گا, پھر یہ معاملات سڑکوں پر آ جائیں گے. جتنی ریاستوں میں انقلاب آئے, احتجاج کی وجہ سے حکومتیں تبدیل ہوئیں, ان کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ ریاستیں مزید کرپشن, قرضے, خود غرض حکمرانوں کی عیاشیاں, لا قانونیت اور جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والے نظام کا بوجھ نہیں اٹھا سکی, نتیجہ سڑکوں پر آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ آ رہا ہے, عدالتوں کا رویہ بتا رہا ہے, صحافیوں کی پریڈکشنز بتا رہی ہیں, عوام کا موڈ بتا رہا ہے, معیشت بتا رہی ہے, پھر IMF کا پروگرام بھی آپ کو بتائے گا, لیکن کچھ لوگوں کی ضد اور انا نے انہیں اندھا کر دیا ہے, اس لیے نظر نہیں آ رہا. اور اندھے کو اگر سیلاب نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اندھا سیلاب سے محفوظ رہے گا. ویلاگ میں تاخیر کے لیے معذرت, اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.